میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی، آپ کے سامنے گوشہ گزار کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب لگاتار چلتا رہے گا، شرک اور شرک کی مکمل تفصیلات جتنا مجھ سے ہو سکے، اور اس کے بعد پھر توحید کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے اب رکھی جائے گی۔ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی گناہیں پیدا کی ہے، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اور یہ ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کر کے آتا ہے اور وہ توبہ کیے بغیر میرے پاس آ جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو میں اسے کبھی بھی نہیں بخشوں گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے جہنم بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی گناہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کسی حد تک اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، شرک کے علاوہ ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقائق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، اگر اس میں کوئی انسان کوئی مسلمان کمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شرک نہ کر کے آؤ، اور اس کے بعد اگر حقوق اللہ میں تیری کچھ کمی ہو گئی تو اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر نہ بھی بخشے اس وقت میدان محشر میں حساب و کتاب کے دن نہ بھی بخشے، اور اللہ کہے کہ نہیں یہ بڑا بدبخت انسان تھا میرا من، میں اسے نہ بخشوں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ اس کی گناہوں کے بقدر اسے جہنم رسید کیا جائے۔ اگر شرک نہ کیا ہوگا تو، لیکن اگر کسی نے شرک کر لیا تو وہ ہمیشہ یعنی کہ اب کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسا گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے جو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک جنات کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، تمام گناہوں میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور جانے انجانے میں وہ شرک کر کے گزر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا معلوم شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اب جب معلوم ہی نہیں تو ہم سے پوچھ گچھ کیسے ہوگی؟ تو سن لیجئے، اللہ کے نبی کریم، سن لیجئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور علم دین میں سب سے بڑا جو علم ہے وہ توحید کا علم ہے، اور شرک سے بچ جانے کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اب ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک ہی مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا اللہ رب العالمین نے، اور ان کو نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے بھی، ان 18 انبیاء کرام نے بھی شرک کر لیے ہوتے
تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دیتا۔ اب غور کریں کہ جب اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان تمام انبیاء کرام میں 25 نبیوں کا نام، 25 رسولوں اور نبیوں کا نام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ انہی 25 میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام لیا ہے۔ ان 25 میں سے اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا، اور ان کا نام لینے کے بعد فرمایا کہ اگر ان تمام بڑے بڑے انبیاء کرام نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کر لیے ہوتے تو ان کو بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ چلا کہ اگر کسی نے بھی اگر شرک کر لیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کبھی بھی بخشائش اور گنجائش نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نمبر شرک فی الذات، اور دوسرا نمبر ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کے بارے میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے تفصیلات رکھے گئے تھے کہ شرک فی الذات کسے کہا جاتا ہے۔ شرک فی الذات کا معنی ہوتا ہے اللہ سے کسی کو ماننا یا کسی کو اللہ سے ماننا۔ اللہ کی ایک ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، اب کسی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی نکلا ہے، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کسی دوسرے سے، انسان سے، کسی دوسری چیز سے نکلا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے شرک فی الذات۔ اور یہ ایسا شرک ہے جو عیسائیوں نے بھی کیا اور یہودیوں نے بھی کیا، اور آج کے مسلمان بھی اس شرک فی الذات میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی عیسائی کیا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے عیسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، جیسے ایک ماں بچہ جنا کرتی ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات سے عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام نکلے ہیں۔ تو یہ وہ شرک تھا جو یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، اور یہی شرک آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا تھا وہ کیسا شرک مسلمان کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی زبان میں، اپنی آواز میں کہتا ہے، آج کا مسلمان اپنی زبان میں، اپنی آواز میں کہتا ہے، نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے ایک نور ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات نور ہے، اسی نور سے نکلے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شرک فی الذات یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، وہی شرک فی الذات آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔
دوسرا نمبر ہے شرک فی الصفات۔ اب یاد رکھیے کہ شرک فی الصفات کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک نمبر شرک فی العلم، دوسرا نمبر شرک فی التصرف، تیسرا نمبر